السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، سیرت النبی قدم بقدم جو سلسلہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس کی 12 قسطیں ہو چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ 13ویں قسط آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی۔ کہنے لگا، میسرہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا مال فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم سال ہا سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنی زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں بھی آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئیں۔ اب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ نے کہا، آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے، یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئی اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگی۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میسرہ سے کہا، میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا دی، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت 2 گنا تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی۔ نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھی۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خلوت۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چاچا عمرو بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن مائد سے ہوا تھا۔ اس سے ایک بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچا عمرو بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح آپ کے چاچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی
روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دی۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔